सरेआं चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں وہ سو
لزار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خوار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خوار پھرتے گئے وہ سوئے لازار پھرتے گئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے وہ سوئے لازار پھرتے گئے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے غار پھرتے گئے وہ سوئے لازار پھرتے گئے تیرے دن بہار پھرتے گئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے فضائل کتب احادیث میں ملتے ہیں. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیراط کا اجر عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا والقیراط مثل احد، قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے.
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ان بٹوین دا ارتھ اینڈ دا ہیونز، اسے روک دیا جاتا ہے. لا يصعد منه شيء، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتی تصلی علی نبیک، جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مطابق دعاؤں کی قبولیت کا ایک سیکرٹ ہے. وہ سیکرٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک اپنی دعاؤں میں پڑھا جائے. ورنہ کیا فرمایا کہ دعا کو زمین و آسمان کے درمیان دعا معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب نے ساری دنیا دعوت اسلامی کو ایک طریقہ دیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو تسبیح کے الفاظ تو بہت ہیں، آپ اللہ رب العزت کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کر سکتے ہیں، بہت سارے احادیث میں الفاظ ہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو وہ الفاظ یاد نہیں ہوتے. تو آسان انداز بتا دیا گیا کہ اپنی دعا جب مانگیں تو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی حمد بھی آ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھی آ گیا. تو اپنی دعائیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں تو پہلے رب کائنات کی حمد و ثنا کی عادت بنائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ الکریم دعاؤں کی قبولیت کی خیرات نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ اس وقت ہم مری کے قریب ایک علاقہ ہے مشہور پتریاٹا، یعنی مری روڈ پر اس مقام پر اس مسجد میں حاضر ہیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی الحمدللہ اس مقام پر جمع ہے، اور امید یہ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے آج کا یہ اجتماع پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہوگا. اللہ رب العزت جتنے بھی وہ شرکاء جو فزیکلی دور و نزدیک سے اس اجتماع میں آئے تمام کا آنا قبول فرمائے، اور جو مدنی چینل کے ذریعے ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کا ملاحظہ کرنا، سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سال کا یہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں. تو جب پہلی محرم شریف کی تاریخ آتی ہے تو یہ تاریخ ایک بہت بڑی شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. تو اس لیے آج کے اس اجتماع میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
آپ اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کچھ سنیں گے. اللہ رب العزت یاد رکھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. اپنے قبیلے کے بہت ہی مشہور اور معروف شاعر بھی تھے. مدینہ منورہ سے کچھ دور رہتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی صحابہ علیہم رضوان کا ابتداءً علم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں. کیونکہ شاعر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا کلام لکھ کر حاضر ہوتے، اور ان کا کلام ہوتا تھا اللہ رب العزت کی حمد پر مبنی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کے حوالے سے. لیکن ان کی ایک احتیاط تھی. ان کی احتیاط کیا ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی نیا کلام لکھتے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اس کلام کی تصحیح کراتے تھے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی یا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو. اس لیے تصحیح کراتے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی ہے، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ربک یحب الحمد، کہ بے شک تیرا رب حمد کو پسند فرماتا ہے. چنانچہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لکھے ہوئے اشعار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے شروع کیے. فرماتے ہیں کہ ابھی میں وہ اشعار سنا ہی رہا تھا کہ ایک دراز قد کی شخصیت حاضر خدمت ہوتی ہے، یعنی ان کا قد بڑا تھا، حاضر خدمت ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خاموش کرا دیا. وہ شخص اندر آئے اور اپنی ضرورت کی جو بات تھی وہ پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور چلے گئے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد فرمایا کہ اشعار جو تم پڑھ رہے تھے وہ آگے پڑھو. میں نے پھر پڑھنے شروع کیے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھر چپ کرا دیا. جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ دوبارہ آگے سے اشعار پڑھو. 3 مرتبہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا. آخر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہیں کہ جب یہ آتے ہیں تو آپ مجھے خاموش کرا دیتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمر ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو باطل کو پسند نہیں کرتا. اسے حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا، اور اس کی جو تشریح ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں اس لیے خاموش کرا رہا ہوں کہ کہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں کوئی غلطی کرو تو میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تمہیں نرمی سے سمجھا دوں گا، اصلاح کر دوں گا. لیکن اگر عمر نے کوئی ایسا لفظ سن لیا تو یہ برداشت نہ کر سکیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان مواقع پر خاموش کرا دیا کہ جب وہ اپنا نیا کلام
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز آج کے شعراء کو بھی سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ شعراء کہ جو حمد باری تعالیٰ لکھتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے شاعری کرنے پر تل گئے کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، کہاں اللہ رب العزت کی شان میں کون سے الفاظ لکھنے ہیں، کون سے الفاظ نہیں لکھنے، کون سے الفاظ لکھنے سے معاذ اللہ کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کون سے کلمات کہنے ہیں اور کون سے کلمات بے ادبی شمار ہوتے ہیں، کئی شعراء کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نعت پڑھیں تو نعت ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھیں کہ جو قرآن و سنت کے عالم ہوں۔ مثلا اگر اردو میں نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک اور بے دھڑک ہو کر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن جو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے بھائی ہیں، اسی طرح مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی خلیل برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جمیل الرحمن رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو اشعار لکھتے ہیں۔ یہ تو میں نے ضمناً آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان افراد کے لکھے ہوئے کلام پڑھنا اپنی عادت میں شامل کریں۔ حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی عادت تھی کہ یہ امام اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان سے اپنے کلام کی تصحیح کرا دیتے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے کئی باؤنڈریز ڈرا کر دی تھیں کہ بس اس سے آگے نہیں نکلنا، یہ احتیاط کرنی ہے، یہ احتیاط کرنی ہے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ خود اپنے دور کے اتنے عظیم عالم، تو ظاہر ہے کہ گھر کے افراد بھی وہ علم والے ہی تھے تو سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے بھی، انہوں نے بھی کلام لکھے تو کوشش کر کے ایسے شعراء کے کلام کو پڑھیں کہ جو علم دین رکھنے والے ہوں۔ اب ہر جگہ تو تصحیح کرانے کا انداز نہیں ہوتا، لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت بڑے عاشق الہی عز و جل یا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہم سے ان اشعار میں کفریات کا ارتکاب ہو گیا ہو تو بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شعراء ہوتے ہیں دیگر جو اپنے کلام لکھتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے کہ جب کسی کی تعریف لکھنے پر آتے ہیں تو جو اوصاف بندے میں نہیں ہوتے، یا عام جو بندوں کے بارے میں لکھتے ہیں، جو اوصاف بندے میں نہیں ہوتے وہ اوصاف بھی لکھ دیتے ہیں، اور جو خامیاں بندے میں نہیں ہوتی ایسے انداز سے لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بدترین شخص ہی یہی ہے کہ جس کے بارے میں اس شاعر نے یہ کلام لکھا۔ تو ایسے شعراء کی مذمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شاعری کی مذمت کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ چنانچہ کنز العرفان شریف میں یہ موجود ہے، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یعنی انہیں یہ بعض اوقات، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید سیکھنے کے معاملات تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابہ علیہم رضوان کو اس بات پر مقرر کر رکھا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں ضرورت تھی قرآن پاک کی اشاعت کی،
تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ علیہم رضوان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ فلاں فلاں شاعر جو زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے، انہوں نے جو اشعار لکھے، وہ اشعار دیکھو قرآن پاک کی فلاں آیت کی تائید اس کے فلاں شعر سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی فلاں آیت کی تائید اس کے فلاں شعر سے ہوتی ہے، اور اس کا مطلب فلاں شعر سے واضح ہوتا ہے۔ تو غیر عرب کو قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو زمانہ جاہلیت کے اور اس دور کے شعراء کے کلام، بعض کلاموں کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ صحابہ علیہم رضوان کے ذریعے آپ نے ان زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار کی ریکٹیفیکیشن کی کہ یہ اشعار چھوڑ دو، یہ اسلام سے پہلے کے لوگوں نے لکھے تھے، یہ چیزیں چھوڑ دو، اور فلاں فلاں قرآن پاک کی آیت کی جب تشریح کرو تو دیکھو کہ وہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا فلاں شاعر نے بھی اپنے کلام میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اب تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے، فی زمانہ ہم جیسے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام پڑھنے کی حاجت نہ رہی کہ ہمارے صحابہ علیہم رضوان نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، مفسرین کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر بیان کی، اور چلتے چلتے الحمدللہ اب ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہو گئیں کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی ہو گئی کہ کئی مفسرین نے الحمدللہ آسان انداز سے قرآن مجید کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ اسی میں آپ کے لیے بہت آسان، آپ لکھیں dawatIslami.net پر جائیں، تفسیر صراط الجنان، آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی اپلیکیشن بھی الگ موجود ہے۔ تو تفسیر صراط الجنان میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تفسیر بعض مواقع پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر بعض مفسرین کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی آتھینٹک تفسیر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو فی زمانہ جو قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر ہمیں کیا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم اسپیشلی آج مختصر سا ذکر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا۔ صحابہ علیہم رضوان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو آیات چل رہی ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں بھی بیان فرمایا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس دور کے جو بڑے بڑے تورات اور انجیل کے عالم تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اوصاف کو باقاعدہ تورات اور انجیل کی صورت میں بیان فرما دیا۔ اور یہ بیت المقدس کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا ابتداءً، حضرات صحابہ علیہم رضوان نے بہت کوششیں کی، محاصرہ کیا، تو بیت المقدس میں عیسائیوں کے جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان مسلمانوں کے امیر سے میری ملاقات کراؤ، کیونکہ ہماری انجیل مقدس میں اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، اگر یہ وہی ہوئے تو ہم ان سے لڑے بغیر بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب شروع میں مسلمان یہ سمجھے کہ اس وقت جو ان کے امیر تھے لشکر اسلام کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کو سامنے کر دیا، تو عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے
جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا ذکر انجیل میں موجود ہے۔ اب آپس میں ان کا مشورہ ہوتا ہے کہ ہم جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، یہ یقیناً ہمارے امیر المؤمنین کے بارے میں ہوگا کہ جن کا ذکر یہ عیسائی عالم کر رہا ہے، ان کی خدمت میں جا کر پیش کیا جائے اور ان کو دعوت دی جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وقت روانہ ہوا، اور اسی کے حوالے سے علامہ باقری نے فتوح الشام میں ایک واقعہ لکھا ہے، کیا ایمان افروز واقعہ ہے، صحابہ علیہم رضوان کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں ایک شیر سامنے آیا، حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے جنگل کے بادشاہ، اے شیر سن لے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ کیسا ان کو غلامی پر یقین تھا۔ اب شیر تو عربی نہیں جانتا تھا، لیکن ان کا اس غلامی پر یقین کیسا تھا۔ اس شیر کو فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ سن کر شیر نے سر جھکا لیا اور باحفاظت آپ کو جنگل کراس کرانے کے لیے لے کے چلا جاتا ہے۔ فتوح الشام میں علامہ باقری نے اس واقعہ کو لکھا۔ تو ضمناً یہ بات آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ خط پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بیت المقدس کی طرف رفقا کے ساتھ، صحابہ علیہم رضوان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس، واقعات تو بڑے تفصیلی ہیں، آپ کی شان و عظمت، آپ کی عاجزی، آپ کا انکسار، یہ بیان بہت ساری کتب میں کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو اس عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کے کپڑوں کو دیکھا، کپڑوں پر 17 کے قریب پیوند لگے ہوئے تھے، قریباً 17 پیچز لگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکومت کی، اور سادگی کا عالم یہ ہے، اتنے سادہ ہیں کہ جو کرتا ہے اس پر پیچز لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک پیوند جو تھا وہ چمڑے کا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو کہا یہی وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے انجیل میں پایا۔ بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی گئیں۔ تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے اسپیشلی، کیونکہ یہ دعوت اسلامی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی مشہور و معروف ہستی کا یوم عرس آئے تو ان کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا جائے۔ سارا سال مدنی چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت عظام علیہم رضوان، اولیاء کاملین علیہم الرحمہ، ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں جب بھی مواقع آتے ہیں۔ ابھی محرم شریف جب شروع ہوگا تو پہلی محرم کو تو ان کی شہادت ہے، اس کے بعد یہ 10 محرم شریف تک روزانہ ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے فرمائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان، لاکھوں کی تعداد میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے کرام کو، شہدائے کربلا علیہم رضوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی ارواح طیبات کے ایصال ثواب کے لیے قافلوں میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سلسلے انشاءاللہ الکریم چلتے رہیں گے۔ محرم شریف کے بعد پھر سفر شریف آئے گا، پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا خصوصی ذکر ہوگا، پھر ربیع الاول شریف آئے گا، پھر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں گے، پھر ربیع الاخر آئے گا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا۔ تو سارا سال الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تذکرے الحمدللہ عز و جل چلتے رہتے ہیں۔ تو یکم یعنی پہلی محرم شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے مرتبے والے صحابی ہیں. دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آسمانی کتاب تورات مقدس میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والا بھی آیا ہے. سبحان اللہ. اور انجیل میں آپ کا نام کیا آیا؟ انجیل میں آپ کا نام آیا کافی، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج یعنی چراغ ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق جب عمر مبارک 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہتے ہیں، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی خاص طور پر کہ یا اللہ عز و جل عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مزید عزت عطا فرما. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لہذا آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. آپ عدل و انصاف میں بے مثال ہیں، اس لیے آپ کو عادل الاصحاب بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. 63 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جام شہادت نوش کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات نازل ہوئیں. پارہ 28 میں سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے، یہ جو ذکر ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو صالح المؤمنین کا ذکر ہے اس سے مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان کو کئی ارشادات فرمائے، ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا. ایک حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے فرمایا آسمان پر کوئی فرشتہ نہیں مگر وہ عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین پر کوئی شیطان نہیں مگر وہ عمر سے دور بھاگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے فاروق، یہ اتنا مشہور ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ لقب ہے. وہ آپ کو حضرت عمر فاروق ہی کہتے ہیں. آپ کا نام مبارک تھا عمر، اور جو فاروق آپ کا لقب ہے یہ کیوں پڑا؟ سبحان اللہ. اس کے بارے میں سماعت فرمائیں. آپ کا لقب ہے فاروق، اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ طبیعت میں یہ بہت نرالا پہلو تھا کہ آپ باطل کو ہرگز برداشت نہیں کر پاتے تھے. سبحان اللہ. جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم سچے ہیں تو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ میں اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھوں. یعنی ان دنوں میں جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا کفار اس پر بہت ظلم کرتے تھے، لیکن جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایسا نہ ہو سکے گا کہ میں اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھوں. میں اسلام کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اسلام کا اعلان کروں گا اپنے.
پھر کیا ہوا؟ مختلف کتب میں ہے کہ مختلف لوگوں کے دروازوں پر پہنچے، دروازہ نوک کیا، یعنی بڑے بڑے سرداروں کے دروازوں پر دروازہ نوک کیا، بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ ڈر گیا، کہتے جی مسلمان نہ ہونا، ڈر کے دروازہ بند کر لیا. دوسرے کے دروازے پر پہنچے، میں مسلمان ہو گیا ہوں عمر. نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، لیکن ڈر کے اپنے دروازے کو بند کر لیا. پھر کفار کے سردار کے دروازے پر پہنچے، ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ بھی ڈر گیا. اس نے کہا عمر یہ ایسا نہ کرو، دروازہ بند کر لیا. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس طریقے کو اختیار کر کے میں اپنے اسلام کو ہر شخص تک پہنچا دوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ایک مرتبہ لوگوں کو کہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا چغل خور کون ہے، یعنی کفار میں سب سے بڑا چغل خور کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی کو بتانا نہیں. چغل خوروں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کے پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے. تو جیسے ہی فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، وہ فوراً کفار کے جو جتھا تھا نا اس کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر پکار کر کہنے لگا کہ لوگوں، عمر معاذ اللہ صابی ہو گیا ہے. یعنی یہ مسلمان کا تو ذکر نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صابی نہیں ہوا بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ ہر موقع پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بڑھ کر آگے. ایک مرتبہ ذکر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی رفاقت کا، فرمایا کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. وَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ان کا خادم ہوتا تھا. یعنی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر رگو پے میں بسا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر معاونت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر جو لوگ تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین اسلام کی کتنی خدمات لیں. کئی ایسے مواقع آئے، کئی ایسے مواقع جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، کئی آراء ایسی تھیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کی، تو آپ کی آراء پر اللہ رب العزت نے کرم فرماتے ہوئے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی. کئی ایسی روایات علماء نے، ایسی آیات کا ذکر علماء کرام نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں جمع ہے، سب سے پہلے اس کی تحریک چلانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جنگ یمامہ کے موقع پر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کئی صحابہ علیہم رضوان اور کئی حفاظ کرام شہید ہو گئے. بعض کتب میں حفاظ کرام کی تعداد 70 تک آتی ہے اور بعض میں 700 تک تعداد آتی ہے کہ وہ شہید ہوئے. دونوں روایات موجود ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر، بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جس انداز سے
یہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کتابی صورت میں نہ مل سکے، آپ اسے جمع کرائیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عاشقوں کے سردار ہیں، آپ نے ابتداً وہی بات فرمائی کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا سینہ جو ہے عمر کی بات پر کھول دیا، اور میری رائے ان کی رائے سے موافق ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ واقعی یہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس میں 5 یا 6 صحابہ علیہم رضوان موجود تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ بہت زبردست حفاظ کرام کی یہ کمیٹی کہ اب مختلف جگہوں پر سے قرآن مجید فرقان حمید جن لوگوں کے پاس موجود ہے، بعض لوگوں کے پاس تھا قرآن مجید پتھروں پر لکھا ہوا آیات، بعض لوگوں کے پاس تھا پارچمنٹس کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ہرن کی جھلی، اس پر لکھا ہوا، بعض لوگوں کے پاس درختوں کی چھالوں پر، بعض لوگوں کے پاس چمڑے پر قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا تھا، لیکن ایک کتابی صورت میں نہ تھا۔ اب اس کمیٹی کے پاس لوگ آتے اور وہ جو ان کے پاس لکھا ہوا تھا وہ لے کر آتے۔ اب ظاہری کمیٹی حافظ تھے یہ لوگ، جو لے کر آتے، پھر بھی ان سے گواہی بھی لی جاتی، یعنی احتیاط کا عالم دیکھیں، گواہی بھی لی جاتی، ان سے قسم بھی لی جاتی بعض مواقع پر، اور پھر کتابی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اب مختلف قراتوں پر قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو مختلف لوگوں کا قرات کا انداز مختلف ہے، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسے ایک قرات پر جمع کریں، ایک لہجے پر اس کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کمیٹی دوبارہ بنائی، اور پھر قریش کے لہجے پر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا، اور اس کے نسخے ہر گورنر تک پہنچائے گئے، اور آج تک الحمدللہ عز وجل اس صورت میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسپیشلٹیز میں سے کیا تھا کہ یہ فاروق تھے۔ جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کفار کے نوٹس میں یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہیں، ارادہ تو یہی تھا۔ کسی نے راستے میں بتایا کہ آپ کی بہن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، تو سوچا کہ پہلے چلو میں ان کی خبر لیتا ہوں جا کر۔ اب وہ کیا تھا، وہ اپنے گھر پر موجود تھیں، اور ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اور ان کے شوہر کو قرآن مجید فرقان حمید سکھا رہے تھے۔ دعوت اسلامی نے آج جو مختلف بازاروں میں، مختلف گھروں پر، مختلف ایریاز میں جو قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ جاری کیا ہے نا، یہ سمجھ لیں سنت صحابہ علیہم رضوان، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اور پھر مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید سکھایا کرتے تھے۔ سب تو ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اب وہ قرآن مجید فرقان حمید سکھا رہے تھے، آواز آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب یہ چھپ گئے۔ حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، ذرا میرے سامنے لے کر آؤ۔ پہلے تو انہیں مارا، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب دیکھا کہ وہ ظاہر بہن تو ان کی تھی نا، اگر یہ فاروق اعظم تھے وہ بھی ان کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر چاہے تم ہمیں مار ہی ڈالو، ہم دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جب بہن کے خون بہتا دیکھا تو دل کچھ نرم ہو گیا،
کہا کہ جو قرآن جو تم پڑھ رہی تھیں یہ ذرا مجھے دو. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ غسل کریں. غسل کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو پیپرز تھے، وہ جو حصہ تھا وہ دیا گیا. تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات کی تلاوت کی تو فوراً دل میں نور ایمان الحمدللہ جگمگا اٹھا. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجھے لے کر چلے جاؤ، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جب یہ بات کہی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ گئے تھے کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو، کل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے خصوصی طور پر ایمان کی دعا مانگی تھی. اب یہ جناب حاضر خدمت ہوئے، اسلام قبول کر لیا. اور پھر فرمایا کہ مختلف کتب میں ہے کہ اس وقت جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ اس کی آواز خانہ کعبہ تک سنی گئی. فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ پاک کی قسم تم حق پر ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس رب کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ضرور باہر نکلیں گے. چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. اب مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی. ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اسی انداز سے مسجد حرام میں داخل ہوئے. کفار نے دیکھا، وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کفار وہ یہ امید کر رہے تھے کہ کوئی خبر لے کر آتے ہیں، لیکن یہ کیا؟ کفار نے دیکھا کہ آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا ٹائٹل ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کو بھی اسد اللہ کا ٹائٹل ملا، تو حضرت امیر حمزہ بھی اسد اللہ و اسد رسول اللہ ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ ہیں ایک صف کے آگے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر ہیں. تو جب دیکھا تو جرت نہ ہوئی کسی کو روکنے کی، سب پر خوف طاری ہو گیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے علل اعلان کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت عمر کہ اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ پاک نے میرے سبب سے حق اور باطل میں فرق فرما دیا. صلو علی الحبیب. ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کیا کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے فاروق لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھایا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد میں بیٹھا جبریل امین سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک عمر بن خطاب آ گئے. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمر ہیں. میں نے کہا کہ جی. اور اے جبریل، کیا زمین کی طرح آسمانوں میں بھی ان کا کوئی خاص نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. جب حضرت عمر وہاں آ گئے تو فرمایا کہ جبریل، کیا زمین کی طرح آسمانوں میں بھی عمر کا کوئی نام ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں میں جو ان کا نام ہے
وہ زمین کی نسبت زیادہ مشہور ہے. زمین میں ان کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. ایک اور روایت سنیے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن یوں ندا آئے گی کہ عمر فاروق کہاں ہیں, انہیں حاضر کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر کیے جائیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا, اے ابو حفص, آپ کی کنیت ہے ابو حفص, ابو حفص تمہیں مبارک ہو, یہ ہے تمہارا نامہ اعمال, چاہو تو اسے پڑھو یا نہ پڑھو کیونکہ میں نے تو تمہاری مغفرت کر دی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر قربان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ انہیں اپنے کرم سے عطا فرمایا. اور ایک اور روایت سنیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اے عمر, شیطان کسی راستے پر تمہیں دیکھ لے تو راستہ بدل کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے, یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے, فرمایا بے شک میں نے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو عمر سے بھاگتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنے پیارے بندے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر شیطان راستے کو بدل لیتا تھا. رب کائنات کی عبادت کا ذوق و شوق رکھنے والے, کثرت سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے والے, یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب پر مبنی کوئی آیات پڑھ دی جاتی تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی. بعض کتب میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ قاری قرآن نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی آیات کی تلاوت کی کہ جن میں قیامت کی تباہی اور عذاب کا ذکر تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اور 1 مہینے تک آپ اس کی وجہ سے بیمار رہے. اتنا خوف اور خشیت کا عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مواقع پر لوگوں کو فکر آخرت کی بھی یاد دلاتے تھے. امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, کئی بشارتیں آپ نے لوگوں کو عطا فرمائیں تو خوف بھی دلایا. بشارت کی بات کیا تھی کہ ایک مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان آپ تشریف فرما تھے, ایک قافلہ آیا, اس قافلے نے طواف کیا, طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں تم کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور ہم عراق سے آئے ہیں. فرمایا کوئی کاروبار کے لیے آئے ہو یا کوئی کسی حق کا مطالبہ ہے یا کوئی وراثت کے معاملے میں آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ تو عرض کی حضور ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. حج کرنے کا ثواب, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج مبرور کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں لوگوں سے حج مبرور حج مبرور, اللہ تعالی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. تو ایک حدیث میں واضح کیا گیا کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور سلام کو عام کیا جائے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے, وہ حج مبرور ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے. اچھا, پھر ایک موقع پر جب حج ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد حرام کے باہر آپ نے لوگوں کو جمع کیا. فرمایا اے شام والو, اے عراق والو, اے یمن والو, تم نے حج کر لیا, اب تم یہاں سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ,
کہیں کعبۃ اللہ المشرفہ کی عظمت تمہارے دلوں سے کم نہ ہو جائے۔ تو امیر المومنین نہ صرف حکومت کرتے تھے، نہ صرف ان کے دور میں فتوحات ہوئیں، بلکہ آپ نے لوگوں کی اصلاح بھی فرمائی۔ ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جنہوں نے رب کائنات کے دین کے نفاذ کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور دین اسلام پر لوگوں کو لانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے میں کردار ادا کیا لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینہ منورہ میں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پہلی محرم شریف کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم پہلی محرم کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو خصوصی طور پر ایصال ثواب بھی کریں گے، اور ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مختلف مدارس المدینہ میں، جامعات المدینہ میں اور مدنی چینل پر بھی ہوگا۔ عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت علیہم الرضوان اپنے گھروں پر بھی خاص طور پر یہ اہتمام فرمائیں کہ جب پہلی محرم شریف ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں، اور محرم شریف کے مختلف مواقع پر خاص طور پر 10 محرم شریف کو امام علی مقام شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی ارواح مبارکہ کو ایصال ثواب کریں، نیاز کا اہتمام کریں، لنگر کا اہتمام کریں، غریبوں یتیموں بیواؤں کو کھانا کھلائیں، اور بے شمار عاشقان صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان الحمدللہ اس موقع پر قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور دین اسلام کی بنیادی باتیں، نماز اور نماز کے مسائل اور دین اسلام پر عمل کرنے کے مختلف عملی طریقے الحمدللہ سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمدللہ اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے بھی فرماتے ہیں، تو محرم شریف کی چاند رات سے یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ الکریم شروع ہو جائیں گے۔ مدنی چینل پر 9:45 بجے مدنی مذاکروں کا یہ سلسلہ شروع ہو جایا کرے گا، تو جس کے لیے آسانی ہو، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول الحمدللہ کراچی جا کر محرم شریف کے یہ دن گزارتے ہیں، مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو وہاں نہ جا سکے وہ مدنی چینل کے ذریعے مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر عاشقان رسول کے لیے اہتمام کریں اور مدنی مذاکروں کو دکھانے کا سلسلہ کریں، اور ان کی ارواح مبارکہ کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9، 10 محرم شریف کو عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر بھی کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں دین کی خدمت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 80 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر دیکھیں کہ دعوت اسلامی کس شعبے میں دین کی خدمت کرنے میں کوشاں ہے، تو جو شعبے ہیں دعوت اسلامی کی خدمت دین کے، اس میں الحمدللہ آن لائن بھی خدمات دینی کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی جو IT کی مجلس ہے یہ کئی کتب الحمدللہ اپلوڈ کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی جتنی بھی کتب الحمدللہ دعوت اسلامی .net پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، عاشقان رسول کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مفت پڑھنے کے لیے الحمدللہ دستیاب ہوتی ہیں، وہ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے مفت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے صراط الجنان کا آپ کو ذکر کیا، ایک اور اپلیکیشن کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور اپلیکیشن دعوت اسلامی نے الحمدللہ IT ڈپارٹمنٹ نے یہ جاری کی ہے۔ اس اپلیکیشن کا نام ہے
معرفت القرآن موبائل ایپلیکیشن. یہ معرفت القرآن موبائل ایپلیکیشن اس میں کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن میں آیات کے عنوانات بھی دے دیے گئے جس کی مدد سے اپنے ٹاپک کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, تلاش بھی کر سکتے ہیں. مبلغین کے لیے ماشاءاللہ زبردست یہ ہیلپ فل ہوگی, اور جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف ٹاپکس کو دیکھنا چاہیں ان کے لیے آسان ہوگی. اور اس میں موضوعات کو پن پوائنٹ کرنے کا آپشن بھی دیا گیا ہے. اس کو آپ اس ایپلیکیشن کو اپنے آئی او ایس میں یا اپنے اینڈرائڈ ورژن کے جو آپ کے موبائل ہوتے ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہر ہفتے کو تو ویسے ہی سارا سال جاری رہتا ہے. مختلف اسپیشل ایونٹس پر بھی یہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اور محرم شریف میں بھی چاند رات سے لے کر 10 محرم شریف تک یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا ہوگا. اور مختلف مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کوئی ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں ایک رسالہ جس کا نام ہے 4 برائیاں, اس کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائیے, انشاءاللہ الکریم اس کی برکات حاصل ہوں گی. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ 2 والیومز پر مبنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کتاب الحمدللہ شائع کی ہے. اس کی کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم. اس کی 2 جلدیں ہیں, 2 والیومز ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے خرید سکتے ہیں, اور چاہیں تو دعوت اسلامی .net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلی جلد ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضائل کے حوالے سے ایمان افروز واقعات ہیں, اور جو دوسری جلد ہے اس میں خاص طور پر آپ کے طرز حکومت کے حوالے سے, آپ کا انداز حکومت کیا تھا, اس کے حوالے سے خاص طور پر ذکر ہے. تو جو پولیٹیشنز ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, انہیں چاہیے, جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی اگر وہ اس کا مطالعہ کریں, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب. بیان کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے انشاءاللہ الکریم کچھ سنت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر کے کچھ سنتیں عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو فرمان ہے یہ صحیح مسلم شریف کتاب الصیام میں بھی موجود ہے. یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم شریف کے ہیں, جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. 10 محرم شریف کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا, اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. اس کے فضائل بھی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے, فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے. البتہ صرف 10 محرم شریف کا روزہ نہ رکھا جائے, بلکہ 9 یا 10 یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا جائے, یعنی اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ایک دن ملا لیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو, اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی, وہ مخالفت کیسے ہوگی کہ اس سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھ لو. صلو علی الحبیب. مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا
91 پیجز پر مشتمل رسالہ، 550 سنتیں اور آداب، یہ خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اور آپ نے سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ الکریم بے شمار عاشقان رسول 8، 9، 10 محرم شریف کے موقع پر انشاءاللہ الکریم قافلوں میں سفر کریں گے، آسانی بھی ہوگی، اور کئی ممالک میں تو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اس موقع پر، تو انشاءاللہ الکریم سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین موقع میسر آئے گا۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث۔ سب سے پہلے شب جمعہ کا درود ہے، یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو آج غروب آفتاب سے شروع ہو گئی، یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پڑھے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔
دعا کیا ہے؟ آئیے ہمارے بری میں شریک ہونے والے اس ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین و سامعین مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس دوران وہاں پر وقفہ ہوگا اور اذان کے بعد انشاءاللہ ہماری یہاں سے ذکر اور دعا کی جو نشست ہے وہ براہ راست انشاءاللہ نشر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا تو مل کر 11 مرتبہ درود پاک درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا
إله إلا الله محمد رسول الله الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله عليه وآله وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے ہم گناہ گاروں، روسیاہوں، عاجزوں کے پیارے رب عز و جل، ہم نافرمان گناہوں میں ڈوبے ہوئے دور و نزدیک سے اس ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں. مدنی چینل کے ذریعے تیرے کئی بندے شریک دعا ہوں گے یا رب. ہم سب نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے حاضر ہیں. دور دور تک نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. صبح بھی گناہوں سے کرتے ہیں، دوپہر بھی گناہ، شام بھی گناہ. کوئی ایسا گھنٹہ شاید ہی ہوتا ہو کہ جو گناہوں سے خالی ہمارا گزرتا ہو جب ہم بیدار ہوتے ہیں. گناہوں سے بچ نہیں پاتے. اے کریم اب شرمندہ ہے، نادم ہے یا رب. زندگی کے کئی قیمتی ماہ و سال گزر گئے. غفلت غفلت غفلت، سستی اور کوتاہی کی نظر ہم اپنے زندگی کے شب و روز کر بیٹھے. تیرے کئی بندوں کو دیکھا کہ ان کے دل تیری یاد سے معمور ہو گئے. تیرے کئی بندوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم نہ کر سکے. آج کریں گے، کل کریں گے، مہینے بعد کریں گے، ماہ رمضان میں کریں گے، حج پر جا کر کریں گے، مدینہ منورہ حاضر ہو کر کریں گے، فلاں موقع پر کریں گے، شب برات کے موقع پر کریں گے، کر لیں گے. یہ سوچ سوچ کر زندگی تقریباً گزر چکی. اے کریم موت کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. سوئے قبرستان لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن ہمارے دل خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ اے کریم ہمارے حال ذات پر رحم کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا یا رب۔ ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے حاضر ہیں یا رب۔ اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں کی، یہ جاننے کے باوجود کہ تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم تیری نافرمانی میں لگے رہے۔ اے کریم نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تیرا مقابلہ کرنے کا ذہن نہ تھا یا رب۔ ہم باغی نہیں ہیں یا رب، تیرے عاجز بندے ہیں، تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں جس بندے کی پکار تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس مقبول بارگاہ کا واسطہ بخش دے یا رب، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے یا رب، چھوٹے گناہ بھی بخش دے، بڑے گناہ بھی بخش دے، ظاہری گناہ بھی بخش دے، باطنی گناہ بھی بخش دے، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، اور جو لوگوں سے چھپ کر کیے تو ملاحظہ فرما رہا تھا یا رب۔ ہمارے ہر عمل سے تو واقف ہے یا رب، معاف کر دے، ہماری خطائیں درگزر فرما یا رب۔ ہم تیرا عذاب سہنے کے قابل نہیں ہیں، معمولی گرمی پڑ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں یا رب۔ اگر تو ناراض ہوا اندھیری قبر میں، گھپ اندھیرے میں اگر تیرا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا تو راہ فرار نہ مل سکے گی، کرم کر دے یا رب، کرم کر دے۔ یہاں چیونٹی کاٹ لے، مچھر کاٹ لے، پریشان ہوتے ہیں، اگر تیرے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو کیا حال ہوگا، کرم کر دے یا رب۔ ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں مالک، اپنا کرم کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا رب۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکوکار بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تہجد گزار بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کرنے والے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حقوق کو ضائع نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے بندوں کے حقوق بھی ہم سے ضائع نہ ہوں۔ اے مولا اپنا کرم کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل کر دے کہ ہم تیری رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم تیرے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ اے مولا اپنا کرم کر دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی خیرات ہم سب کو اپنے کرم سے عطا کر دے، ہم سب کو زندگی میں بار بار طواف خانہ کعبہ نصیب کر دے، مقام ملتزم سے چمٹنا نصیب کر دے، حجر اسود کو چومنا نصیب کر دے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، وقوف مینا و عرفات و مزدلفہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب کر دے یا رب۔ راہ مدینہ منورہ کا مسافر بنا، مدینہ منورہ کے در و دیوار دکھا، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے گنبد و مینار دکھا، حبیب مکرم شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں زندگی میں بار بار درود و سلام کی سعادت وہاں پر ان کی بارگاہ میں ظاہری وجود کے ساتھ حاضر ہو کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب عز و جل۔ اپنا کرم کر دے مالک، جب ہم مریں تو مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کی موت نصیب ہو، جب ہمیں دفن کیا جائے تو جنت البقیع میں اپنے کرم سے مدفن عطا کر دے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہماری تو مدینے کی ہوا ہو، میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ یا رب عز و جل۔ غبار مدینہ کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے۔ دور و نزدیک سے تیرے بندے یہاں جمع ہیں، اپنے دلوں میں کئی حاجات لے کر آئے، تمنائیں لے کر آئے، تمام کی تمام جائز دلی حاجات پر رحمتوں کی نظر فرما، ہماری معاشی تنگی کو اپنے کرم سے دور کر دے، محتاجیوں سے بچا، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ناگہانی عذاب سے بچا، اپنی ناراضی سے بچا۔
بچا، بدبختیوں سے بچا، سختیوں سے بچا، بری تقدیر، برے فیصلے، بری گھڑی سے بچا یا رب عز و جل۔ اے مالک کریم یا ارحم الراحمین، تمام ممالک اسلامیہ کی اپنے کرم سے حفاظت فرما یا رب عز و جل۔ کریم ہمارے ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کی سازشوں سے یا رب عز و جل ہم سب کو بچا، ہمارے ملک پاکستان کو بچا، ہمارے مریضوں کو صحت عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو راحت و آسانی میں بدل دے، ہمارے دکھ اپنے کرم سے سکھ میں بدل دے یا رب عز و جل۔ ہم سب کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی راحتوں میں رہیں اور آخرت کی ابدی راحتیں بھی جن کا مقدر ہوں یا رب عز و جل۔ ہماری یہ دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ دنیا کے جس حصے میں بھی تیرے دین کے مبلغین و مبلغات خدمت دین میں کوشاں ہیں یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک کریم نیکی کا جذبہ عطا فرما، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ عز و جل یہاں کی انتظامیہ نے یہ پیارا اجتماع کرنے کے لیے یہ جگہ فراہم کی، اے مالک کریم اپنے کرم سے دین و دنیا کی برکات عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، غم دور فرما۔ جو عزتیں تو نے اپنے کرم سے بخشی ہیں ان عزتوں کو زوال نہ آئے۔ ہماری سول ایڈمنسٹریشن سے جتنے بھی عاشقان رسول اس اجتماع میں آئے تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عاشق تیرے دیوانے جانے جانا سلام۔ آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوا یہ مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عاشق تیرے دیوانے جانے جانا سلام۔ اور آپ عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے۔ آپ عطار کیوں پریشان ہے، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عاشق تیرے دی
سلام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل